الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمین الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقین۔ معزز سامعین و حاضرین، پیغام قرآن 92 کے زیر اہتمام اسلامک موضوعات پر منفرد پروگرام فہم شریعت کی خصوصی ٹرانسمیشن مرحبا رحمت للعالمین، جس میں مجھے اور آپ کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں گفتگو کے لیے مختلف اور منفرد پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اور پیغام قرآن 92 کے ایڈمن مولانا عثمان جلالی جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے چینل کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرمائے، کیونکہ وہ اس سلسلے کو آگے چلا رہے ہیں جو اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ تو آج اسی سلسلے کے ایک کڑی کے طور پر مجھ ناچیز کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ حسین پہلوؤں پر گفتگو کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ یہ میری اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ذکر کے لیے چن لیا ہے اور منتخب فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، اصل کامیابی قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضری کے وقت اپنے اعمال کے بدلے میں کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، جس کی ابتدا دنیا سے ہو جاتی ہے۔ جو بندہ دنیا سے اپنے اعمال کو صحیح لے کر اور اپنے اعمال کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق لے کر دنیا سے چلا گیا، اس کی کامیابی کی ابتدا ہو گئی، اور جب آخرت میں اللہ کے حضور پہنچے گا اور اس کے اعمال اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوں گے تو حقیقی کامیابی اس کو اس وقت میسر آئے گی۔ تو آخرت کی کامیابی ہی اصل میں حقیقی کامیابی، دنیا اس کا ایک پرتو ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں جو اعمال کریں گے اس کا صلہ، اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا رزلٹ آخرت میں آپ کو ملے گا۔ تو دنیا میں ابتدا کامیابی کی ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا میں بندہ اپنے اعمال کو کامیابی سے ہمکنار کر لے اور اپنے اعمال کو اصلاح کے اس پیمانے پر لے جائے کہ جو اللہ کی رضا ہے، تو سمجھے پھر بندہ کامیاب ہو گیا، آدھا کامیاب ہو گیا۔ تو
اس کامیابی کی ابتدا بھی اللہ نے سمجھا دی اور اس کامیابی کی انتہا بھی اللہ نے سمجھا دی۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ سمجھا دیا کہ لوگوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہو، اگر تم دنیا اور آخرت میں اپنے بلند مقام پر پہنچنا چاہتے ہو، تو پھر یاد رکھو تمہیں وہ کرنا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تمہیں اس سیرت پر عمل کرنا پڑے گا جو اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ کریم نے، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ احزاب میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اس کا میں سادہ سے الفاظ میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں یاد رکھو دو تحقیقوں کے ساتھ، لام بھی تاکید کا ہے اور قد بھی تحقیق کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم، بے شک تمہارے لیے، فی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوۃ حسنہ، ایک پاک نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے، احسن ترین نمونہ ہے، لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کے ملنے کی امید رکھتے ہیں، اور والیوم الاخرہ، اور آخرت کے آنے کی امید رکھتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے تین باتیں بتائی گئی کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات اس انداز میں کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، کیونکہ ملاقات ہر بندے کی قیامت کے دن جب اللہ کے ساتھ ہوگی، تو یاد رکھیے اللہ کے حضور ہمیں پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ہمارے اعمال کا محاسبہ اس دن ہوگا، اعمال اس دن تولے جائیں گے، اعمال دکھائے جائیں گے۔ اس دن جو کامیاب ہو گیا، سمجھو حقیقی کامیابی اس کو میسر آ گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات اس انداز میں کرے کہ اللہ اس پر راضی ہو جائے اور اس کا رسول اس پر راضی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے۔ دوسری بات اللہ کریم نے فرمائی کہ یہ اس بندے کے لیے ہے جو چاہتا ہے کہ آخرت میں جائے، والیوم الاخرہ، آخرت کے ملنے کی امید ہو، آخرت میں جانے کی امید ہو، یعنی وہ اس انداز میں اللہ کے حضور جانا چاہتا ہو کہ جب اللہ کے سامنے جائے تو اپنے اعمال پیش کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم اس سے راضی ہو کر اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیدا ہونا ہوگا۔ تیسری بات اللہ کریم نے جو فرمائی وہ انتہائی توجہ کے لائق ہے۔ حضرات گرامی، اللہ نے فرمایا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو ذکر اللہ کا کثرت سے کرتا ہے، یعنی جو اللہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور اللہ کے ذکر سے اپنے گرد و نواح کو ہر وقت منور اور معطر رکھنا چاہتا ہے، اللہ کا ذکر ہر وقت کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے بھی ایک پیمانہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک راستہ عطا فرما دیا کہ دیکھو اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اگر اللہ کثرت سے کرتے ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہو، تو پھر یاد رکھو اس طرح سے ذکر کرو جس طرح سے آمنہ کے لال نے ذکر کیا ہے، اس طرح سے زندگی گزارو جس طرح سے عبداللہ کے رفتے جگر نے زندگی گزاری ہے۔ اگر تم اس طرح سے اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یاد رکھو پھر دنیا میں بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور آخرت میں بھی کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، آپ کی زندگی ہی ہمارے لیے کامیابی کا زینہ ہے، آپ کی زندگی ہی ہمارے لیے راہ عمل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں کامیاب ہونا، اگر ہم چاہتے ہیں قبر میں سرخرو ہونا، اگر ہم چاہتے ہیں آخرت میں اللہ سے شرمندہ نہ ہو، اللہ کے سامنے جائیں اور شرمندہ نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے
ہم اپنے آپ کو پیش کریں تو اس انداز میں پیش کریں کہ رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. تو پھر یاد رکھیں ایک ہی طریقہ ہے جس کا نام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ایک ہی طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جو سنت پر عمل پیرا ہوگا وہ انشاءاللہ دنیا کے اس پل صراط سے بھی شاندار انداز میں گزر جائے گا اور وہ قبر کے مراحل سے بھی شاندار انداز میں گزر جائے گا اور وہ انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخرو ہوگا. حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے اللہ کو پسند تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے خط و خال میرے اللہ کو پسند تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نین، آپ کے نقش میرے اللہ کو پسند تھے. آپ کی زلفیں میرے اللہ کو پسند تھی. آپ کا ماتھا یعنی جبین مبارک میرے اللہ کو پسند تھا. آپ کی بھویں میرے اللہ کو پسند تھی. آپ کے ابرو میرے اللہ کو پسند تھے. آپ کی ریش مبارک میرے اللہ کو پسند تھی. آپ کی صورت پوری کی پوری میرے اللہ کو پسند تھی. اسی لیے تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو ساری کائنات کی مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے. حضرات گرامی، نبی پاک کا چہرہ بھی اللہ کو پسند، نبی پاک کا کردار بھی اللہ کو پسند. جو نبی جیسی صورت بنانے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کا محبوب ٹھہرے گا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل پیرا ہو کر آپ کی سیرت پر چلے گا وہ بھی اللہ کا محبوب ٹھہرے گا. یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون جتنے تھے اور آل فرعون جو تھے وہ سارے کے سارے دریا میں غرق ہو گئے تو ایک آدمی بچ گیا. ایک آدمی حضرت بچ گیا. ایک آدمی جب بچ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ مولا، یہ وہ شخص تھا جو میری نقلیں اتارا کرتا تھا، جو میری نقلیں اتارا کرتا تھا. یعنی آپ جیسے بولتے تھے وہ ویسے بولنے کی کوشش، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں چیڑے، نقلیں اتارنا، وہ نقلیں اتارا کرتا تھا. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے ہیں کہ بچپن میں کوئلہ زبان پر رکھنے کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، تو وہ شخص آپ کی نقلیں اتارتا تھا، وہ بچ گیا. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے عرض کی مولا یہ بندہ تو میری نقلیں اتارا کرتا تھا، تو یا اللہ تو نے اس کو معاف کیوں کر دیا، اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ تو مجھے بڑا پیارا ہے، موسیٰ تو میرا محبوب ہے، موسیٰ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو میرا کلیم ہے، تو مجھ سے باتیں کرتا ہے اور یہ شخص تمہاری نقلیں اتارتا تھا، یعنی تم جیسا بننے کی کوشش کرتا تھا. تو جب یہ تمہاری نقلیں اتارتا تھا تو مجھے تم جیسا لگتا تھا، تو میرے یہ گوارا نہیں کیا، میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس کی صورت تیرے جیسی بننے کی جو تیرے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہو، جو تیرے جیسا بولنے کی کوشش کرتا ہو، میں اس کو بھی پانی میں ڈبو دوں. تو حضرات گرامی ذرا توجہ فرمائے، اگر کوئی دشمن رسول نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نقلیں اتارے اور اللہ اس نقلیں اتارنے کے سبب کہ یہ موسیٰ جیسا بننے کی کوشش کرتا تھا اللہ اس کو بھی ڈبوتا نہیں ہے، تو حضرات گرامی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہو، جو نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا ہو، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اپنانے کی کوشش کرے گا، جب وہ آپ کا سراپا اپنے اوپر جو ہے وہ لگانے کی کوشش کرے گا، جب وہ نبی پاک کی داڑھی مبارک جیسی داڑھی رکھنے کی کوشش کرے گا، جب وہ زلفیں رکھنے کی کوشش کرے گا، جب وہ نبی پاک جیسا گفتار بنانے کی کوشش کرے گا، جب وہ نبی پاک جیسا کردار بنانے کی کوشش کرے گا، تو وہ میرے اللہ کو کتنا پسند آئے گا. حضرات گرامی کہتے ہیں محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، نبی پاک کو پیارا ہوگا، وہ اللہ کو بھی پیارا ہوگا. تو یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی اس کائنات کے اندر سب سے حسین سیرت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہی اس کائنات کے اندر سب سے حسین صورت ہے. یہاں پر میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا. جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک بار جب پڑھنے کے لیے باہر گئے تو بڑے کالجز انہوں نے دیکھے، یونیورسٹیز دیکھی،
तो किसी ने पूछा कि जनाब सारी कॉलेजेस छोड़ दिया, यूनिवर्सिटीज छोड़ दी, तो आपने लिंक्डइन इन के अंदर ही दाखिला क्यों लिया? तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उसका जवाब बड़ा मुनफरिद था। अल्लाह अकबर। कहने लगे कि मैंने बड़े बड़े कॉलेजेस देखे, लंदन भी मैंने फिरा, पूरा इंग्लैंड मैंने फिरा, सारा यूरोप फिरा, बड़े बड़े कॉलेजेस देखे, लेकिन जब मैं लिंक्डइन इन के अंदर दाखिल हुआ तो एक चीज जो मुझे सबसे निराली लगी, जो सबसे आला लगी और जिसने मेरे दिल पर वार किया, हकीकत में वो ये था कि जब मैं लिंक्डइन इन के अंदर एंटर होता हूँ तो सामने देखता हूँ कि 100 बंदों की लिस्ट लगी हुई है और वो लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है एवर टॉप इन द हिस्ट्री, यानी पूरी तारीख इंसानियत में जो सबसे ज्यादा टॉप के लोग हुए हैं, हिस्टोरियंस हुए हैं, जो बंदे तारीख जिन्होंने रकम की है, वो बंदों के नाम लिखे हुए थे। कहते हैं कि मैंने नीचे से पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं पढ़ता पढ़ता टॉप पे गया तो मैं देख के हैरान रह गया और उस वक्त मेरी खुशी से बाछें खिल गई और मेरा खुशी का कोई ठिकाना ना रहा कि टॉप के ऊपर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। हज़रात गिरामी, आज दुश्मन भी ये मानने पर मजबूर है कि अगर इस कायनात के अंदर कोई कामिल नमूना है, इस कायनात के अंदर कोई अजीम नमूना है, इस कायनात के अंदर कोई मुकम्मल नमूना है, तो वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना है। आज इस जदीद दौर के अंदर इस अमर की ज़रूरत है, बिलखुसूस आज के दौर के अंदर। वैसे तो हमेशा हर दौर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाने की ज़रूरत रही है और जो भी अल्लाह के करीब होना चाहता, जो भी अल्लाह ताला का मुकर्रम बंदा बनना चाहता, जो भी अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनना चाहता, उसके लिए मेयार यही था, उसके लिए पैमाना यही था कि जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटस्टेप के पीछे चलेगा, नक्शे कदम के पीछे चलेगा, वही कामयाबी से हमकिनार होगा। लेकिन बिलखुसूस आज के दौर में जब इतना ज्यादा मुनाफिकत बढ़ गई, जब इतनी ज्यादा जदीदियत, नाम निहाद की जदीदियत आ गई, इनोवेशंस बहुत ज्यादा हो गई, इन्वेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई, दरियाफ्तें बहुत ज्यादा आ गई और बहुत ज्यादा कुदरत के और फितरत के पर्दे चाक होते हुए नजर आ रहे हैं। आज जरूरत इस अमर की है कि हमें आमिना के लाल के, हमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उसवा हसना पर अमल करना है जो अल्लाह ने बताया कि लोगों ये वो उसवा हसना है जो अल्लाह को पसंद है। इस कायनात के अंदर जो दुनिया में कामयाब होना चाहता है, इस कायनात के अंदर जो आखिरत में कामयाब होना चाहता है, इस कायनात के अंदर जो अल्लाह के हुजूर कामयाबी से हमकिनार होना चाहता है, इस कायनात के अंदर जो रुतबे पाना चाहता है, इस कायनात के अंदर जो बहुत बुलंदी पर जाना चाहता है, तो एक ही सीढ़ी है, एक ही जीना है, उसके लिए एक ही रास्ता है, उसके लिए एक ही पैमाना है जिसका नाम है सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और वो उसवा हसना जो उन्होंने अपने खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन को दिया और वो उसवा हसना जो उन्होंने अहले बैत को दिया और वो उसवा हसना अल्हम्दुलिल्लाह जो आज भी इस उम्मत में तसलसल के साथ चला रहा है, आज भी उसी उसवा हसना को अपनाने की जरूरत है। जो बंदा समझता है कि मैं आगे निकलना चाहता हूँ और मैं इंसानियत को लीड करना चाहता हूँ, मैं क़यादत करना चाहता हूँ, उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर अमल पैरा होना पड़ेगा। इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत 92 इस इस्लामिक जो चैनल है 92, इसको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और मौलाना उस्मान जलाली साहब को अल्लाह ताला मजीद और इल्म और अमल से नवाजे और अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हाजिरी मंजूर फरमाए। अगर कोई गलती कमी कोताही रह गई अल्लाह माफ फरमाए।